یا نہیں؟ ایک نئی نسل کا قیام ہم کر رہے ہیں. کیا اس کے قیام کے لیے جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح کہ ہمارے میرج ہال اور وہاں پہ جو شور شرابہ ہے، وہ جو طوفان بدتمیزی وہاں پہ ہوتا ہے، اس حالت میں کیا یہ حق بنتا ہے کہ وہاں پر اللہ کی آیات کو پکارا جائے؟ میں شاید کسی بات کی طرف خصوصی توجہ دلا رہا ہوں آپ کو کہ ذرا ان باتوں کو سمجھیے کہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو روایات ہیں اس میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان النکاح، نکاح کا اعلان کرو، چھپ کر نہ کرنا. پہلی بات اس کا اعلان کرنا ہے، نکاح کو قائم کرنا ہے تو اس کا اعلان کرنا ہے. اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جو مجلس قائم کرنا ہے وہ مسجد میں کرو، نکاح کا اعلان کرو اور وَجَعَلُوا الْمَسَاجِدَ، ان کو مساجد میں جا کر کرو. تو ہمارے ہاں کہاں ہوتے ہیں نکاح؟ جہاں لوگ عجیب و غریب قسم کے وہاں پہ تماشے ہوتے ہیں، عجیب و غریب صورتحال وہاں پر ہوتی ہے، اور وہاں جا کر پھر باقاعدہ طور پر وہ سارا سلسلہ آگے نکاح کا چلتا ہے. جو ہم ظاہر ہے کہ جس جگہ کو آپ یعنی افزائش چاہتے ہیں نا، اس سے جو خواہش ہے، ہماری خواہش ہے آگے نسل انسانی کی افزائش، اس افزائش کی بنیاد جہاں ہم رکھتے ہیں وہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہو تو نتیجہ صحیح نکلے گا. ہم کہتے ہیں معاشرہ درست کیوں نہیں ہو رہا، ایک بات. دوسرا، اس نکاح کے اندر آپ دیکھیں کہ کہیں مرگ ہوتا ہے نا، کسی شخص کو رخصت کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ جدا ہو رہا ہے ہم سے، مرگ ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے، ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے، ہر گلا گھٹ رہا ہوتا ہے. ایمانداری سے کہیے کہ ایک وہ ہے جس کو اللہ لے گیا ہے، وقت پورا کر دیا اس نے، اور ایک وہ ہے جس کی کفالت کے لیے آپ نے 18 20 25 سال گزارے ہیں. 18 20 25 سال کی کفالت کے بعد آپ اس اپنی لخت جگر کو جدا کرنے کے لیے ایک پروگرام تیار کر رہے ہیں. تو والدین نہیں سمجھتے وہاں صورتحال کیا ہوتی ہے. آخر ذرا سوچئے نا، سب نے تقریباً اپنی بچیوں کو الوداع کیا ہے، گلا گھٹتا ہے یا نہیں؟ آنکھ نم ہوتی ہے یا نہیں؟ ماؤں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں یا نہیں؟ وہ جو باپ کی کیفیت ہے، وہ جو بہنوں کی کیفیت ہے، وہ جو ماں کی کیفیت ہے، وہ سب گھروں کے اندر آ جاتی ہے. تو وہاں جہاں مرگ ہے وہاں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن تک ان گھر کے افراد کے کھانے پینے کا انتظام معاشرے پر ہے جن سے ان کے گھر کا فرد رخصت ہوا ہے. اس کے تقابل میں جہاں آپ ایک اپنی لخت جگر کو رخصت کر رہے ہیں، وہاں جو کھانوں کے انتظامات ہو رہے ہوتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اس باپ کی طرف سے جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو جدا کرنا ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ بیٹیوں والے ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا تھیں؟ اور لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بارات کیوں نہیں، بارات کیوں نہ لے کے آئے ہم. میں کہتا ہوں یہ باتیں ہمیں بڑی سمجھنے والی ہیں ہماری. اور اللہ کی کتاب کا باقاعدہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور پھر ہم مسلمان بھی ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا باقاعدہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. یعنی اگر اس کو مسجد میں قائم کیا جائے، کیا وہاں ڈھولک ہوگی؟ وہاں یہ جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے وہ ہوگا؟ وہاں کتاب اللہ کو سنانے کے لیے
وہاں اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے لوگوں کو یہ کہنا پڑے گا خاموش ہو جاؤ، یا مستعدی کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونے والی ہے؟ یہاں میں ایک بات اور عرض کروں، ہمارا سارا نظام عجیب ہوا۔ وجہ اصل کیا ہے؟ پیٹ، اصل وجہ پیٹ۔ یہ مساجد جن کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا، جن پر سٹیج کے اوپر کھڑا ہونے والا گورنمنٹ کا ملازم جو کم سے کم اس علاقے کا حکمران، کم سے کم اس علاقے کا حکمران، اس مسجد کا وہ خطیب ہوتا، اور پھر وہ بات کرتا معاشرے کے سامنے وہ ڈنڈا پکڑ کر، وہ جو ڈنڈا آج نہیں نشان کے طور پر کھڑا کیا ہوا، یہ وہ سارے نشانات ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ کھنڈرات بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی، واللہ اگر ان کھنڈرات کو دیکھ کر ہی ہم اس عمارت کو امیجن کریں کہ وہ عمارت کیا ہے جو اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، تو ہمیں بات یہ تفہیم ہو جائے کہ یہ اصل عمارت وہ تھی کیا اسلام کی۔ لیکن ہم اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم رخصت کر کے لے جا رہے ہو، لے جانے والوں کا حق ہے کہ وہ لے جا کر اس کے بعد کچھ نہیں تو کم سے کم ایک بکری کو ہی ذبح کر کے اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اپنے ارد قریب کے لوگوں کو کھلا دو۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایات موجود ہیں، فرمایا کہ دیکھو سب سے کھانوں میں سب سے برا کھانا، کھانوں میں دعوتوں میں سب سے بری دعوت وہ ولیمے کی ہے۔ کیوں؟ بات بڑی سمجھنے والی ہے، کیونکہ اس دعوت میں آپ غربا کو شامل نہیں کرتے۔ کس کو شامل کرتے ہو؟ اپنے سٹیٹس کو دیکھ کر اپنے لیول کے لوگوں کو غربا کی دعوت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان دعوتوں میں بری دعوت وہ ولیمے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں غربا کو داخل شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام کے بالکل الٹ نظام، اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ افزائش ہو تو اسلامی۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان کرنا اس لیے کہ مجھے اس سے زیادہ ملے گا۔ یہ تیسری چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں۔ ہماری شادی بیاہ کے جتنے معاملات، جتنے فنکشن ہیں، ہم وہاں پر جو کچھ بھی وہ خرچ کی شکل میں ہے، نیوندرے کی شکل میں ہے، سلامی کی شکل میں ہے، کسی شکل میں بھی جو دیتے ہیں وہ کس لیے دیتے ہیں؟ کہ کل ہمارا وقت آئے گا تو یہ ہمارے پاس واپس لوٹے گا۔ پھر 1000 کے برابر کوئی 1000 ہی دے جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نا پاجی ختم کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں پاجی ختم کر دی، ہماری 1000 دی تھا انہوں نے بیدار دیا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ کی خواہش کے لیے دینا، یہ اپنے اندر خواہش پیدا کرنا کہ میں دیتا ہوں کس لیے، یہ احسان کیوں کر رہا ہوں کہ اس احسان کے بدلے میں میرے طرف یہ واپس لوٹے گا، بلکہ بڑھ کر واپس آئے گا۔ اس سے تو منع کیا تھا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، بڑھا کر لینے کے لیے کسی پر احسان کرنا ہے نہ کر، قرآن کہتا ہے، لیکن ہمارا نظم ہی اس کے اوپر قائم ہے سارا۔ کوئی نہ کر کے دیکھے صورتحال کیا ہوتی ہے، یعنی ٹوٹل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ایک معاملہ ہے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں
کہ یہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان پیدا ہوں. کہاں سے، کیسے؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جس کی طرف میں نے اشارہ دیا ہے، اس لیے باقاعدہ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، لازم باقاعدہ حوالے دے کر میں بات کروں گا. لیکن آج کے سبق میں صرف مختصر یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا جو نظام زندگی ہے نا اس کو امیجن کر کے تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور کم سے کم ہم جو بات سننے والے ہیں ہم تو اس بات کی طرف آئیں، یعنی وہ جو ہم دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. کہا کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میں اپنی طرف دیکھوں کہ میں نے کل کے لیے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے. میں نے کل کے لیے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہاں میں ایک بات اور عرض کروں. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جی کچھ نہ کچھ جہیز تو دیا تھا نا آخر اپنی بیٹی فاطمہ کو. سارے کہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کبھی کوئی روایت آپ دکھا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا؟ اگر ایک بیٹی کو دیا باقیوں کو نہیں دیا ہو تو پھر کیا یہ ممکن ہے؟ تو آپ ثابت کر دیں کہیں سے. ہاں یہ بات میری سنیں گے، علماء بھی سنیں گے، وہ ثابت کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے پرورش کی تھی سیدنا علی کی، تو علی کا گھر کا سامان بنانا جو ضرورت کا تھا، ضروریات زندگی کا، وہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی، وہ بنا کر دیا تھا. جہاں وہ بنایا تھا وہاں زید کا بھی بنایا تھا. بات میں کر رہا ہوں پتہ نہیں، وہاں زید کا بھی بنایا تھا جو متبنہ تھا، لیکن بیٹیوں کا باقیوں کا بنایا تو آپ بتائیں ذرا. نہیں، اگر ہار دیا تھا تو وہ کس نے دیا تھا؟ ماں نے. تحفہ، میں تحفے کا انکار ویسے ہی نہیں کر رہا، بات جہیز کی کر رہا ہوں جس کو دلیل بنایا جاتا ہے. آپ کوئی گفٹ کرتے ہیں جتنا مرضی کریں، لیکن یہ دلیل نہ بنائیں. جو ہم بناتے ہیں نا اس دلیل میں ہم کیا دیتے ہیں؟ لوٹا، چکی، ٹھیک ہے، مطلب بستر تھوڑا بہت جو یعنی وہ چیزیں ہیں اس کا. آپ تحفہ دیں جتنا مرضی دے دیں، حق رکھتے ہیں. تحفہ تو ویسے بھی کوئی جا رہا ہو تو آپ دیتے ہیں، تو وہ تو لست جگر کو آپ نے جدا کرنا. میں اس کا تو انکار ہی نہیں کر رہا. تحفہ دیں جتنا مرضی. ہمارے ہاں اس بات کو لے کر نا یہ جہیز، پھر آگے ایک بات بڑی، یعنی یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں پر سے ڈار بنانا. پر سے بنتا ہے، وہ پر کیا ہے؟ یہ پر یہ بنایا ہے، اس پر سے آگے پورا ڈار بنا دیا ہے. دیں جو چاہتے ہیں دیں. اس ڈار کو بنا کر کیا کیا ہے؟ بات ذرا سمجھنے والی ہے. اس ڈار کو کس طرح آگے بنایا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بات رواج پا گئی ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس بیٹی کو جہیز کی شکل میں ایک اچھا خاصا سامان دے دیا جاتا ہے. پھر ابا جی ہو جاتے ہیں فوت، تو وہ کہتے ہیں بھائی کہ اب وہ جو سامان دیا تھا نا، کیونکہ وہ بیٹوں کا تو بنا نہیں، بیٹیاں تو وہ تو بہویں لے کے آئی ہیں نا، اب وہ بیٹی کو اتنا دے دیا تھا تو اب انہوں نے آنا بھی ہے. ظاہر ہے ابا جی فوت ہو جائیں گے تو یہ گھر میں آتی جاتی بھی رہیں گی، تو ہمارا تو ظاہر ہے پھر وہ ہر وقت ان کے سر پہ ہاتھ ہم نہیں رکھنا ہے نا. ظاہر ہے اب یہ جائیں گی جی دوسرے گھر میں جا رہی ہیں تو ہم جائیں گے، ان کے گھر جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے، وہ بیٹیاں ہمارے گھر آئیں گی تو ہم کچھ دے کر بھیجیں گے. تو اس شکل میں اب اس کو آگے چلاتے چلاتے اس شکل. تحفہ دیں جتنا مرضی، اپنی بساط کے مطابق جہاں تک دے سکتے ہیں دے دیں، لیکن یہ ذہن رکھ کر دینا کہ اب میں نے دے دیا ہے تو کل وراثت کو یہ فارغ ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے ہاں وہ لوگ جن کی زمینیں ہیں نا، ان کے ہاں یہ بہت مسائل ہیں، کیونکہ وہ زمین کو دوسری طرف جانا جو ہے نا یہ موت لگتی ہے. کہ زمینوں کے اندر، جائیداد کے اندر اگر یہ بہنیں شریک ہو گئیں تو ظاہر ہے یہ تیسری جگہ پر چلا جائے گا. یہاں پر کاشتکار دوسرا آ جائے بیچ میں ہمارے گھس جائے، تو وہ یہ ہے ان چیزوں کے ساتھ لگن. ان چیزوں کے ساتھ جتنا محبت پیار آپ دیں، جو مرضی دے دیں، لیکن اس پر سے جو ڈار بنایا اس کو خدا کے لیے ختم کر دیں. تحفے میں آپ جتنا اپنی لخت جگر کو جدا کرنا ہے آپ دل کھول کر دیں، لیکن یہ نہ خیال کریں کہ یہ کل کو ہمارے ہر طرف سے فارغ ہو جائیں گی. یہ میں نے عرض کیا اصل میں. اللہ توفیق دے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
اس بات کی طرف نظر کرو کہ آپ نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آنے والا جو کل ہے اس کے متعلق دیکھو کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے. اس کی طرف کبھی خیال کیا ہے ہم نے؟ وہ کبھی ہم نے خیال نہیں کیا. تو یہ باتیں عرض کر کے میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ذرا دیکھیے، ضرور خیال کیجئے کہ ہم جب ان معاملات کو طے کرتے ہیں تو معاملات کے اندر یہ جو ابتدائی غلطیاں ہیں ان کو ترک کر دیں. نکاح کو مسجد میں لے جائیں، آسانی پیدا کریں اس کے لیے، دل کھول کر تحفے دیں بیٹیوں کو، بیٹوں کو. یار یہ کبھی ہم نے دیکھا کہ بیٹی ہماری ہے وہ رخصت ہو رہی ہے تو اس بیٹی کے لیے ہم نے جہیز کا انتظام کر دیا کہ یہ خوش رہے اپنے گھر میں. کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یار بیٹا بھی تو میرا ہی ہے، میں آج اس کے جہیز کا انتظام کیوں نہ کر دوں کہ میرے گھر میں میرے بیٹے کا جہیز بن رہا ہو. آخر تھوڑی تبدیلی لانا چاہیے یا نہیں؟ تبدیل کرنا ہے تو تھوڑا اس طرف بھی تبدیل کر لینا کہ میرے بیٹے کا گھر آباد ہو رہا ہے تو میں اپنے بیٹے کو اور جس بیٹی کو میں لا رہا ہوں، آپ دیکھیں ذرا، ایک میں مثال دینے لگا ہوں. میں کئی دفعہ نکاح میں، خطبے کے نکاح میں اکثر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ ایک ایسا پودا لگا رہے ہیں جس سے آپ پھل بھی چاہتے ہیں، پھول بھی چاہتے ہیں، خوشبو بھی چاہتے ہیں، چھاؤں بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. تو آپ اپنے گھر میں کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس پودے کے ساتھ مٹی کتنی آتی ہے اور اس کو آپ وہاں لا کر کتنی مٹی دیتے ہیں. کبھی دیکھیں نا اس بات کو. اگر آپ نے بہت چھاؤں لینی ہے تو بور کا درخت آپ لگائیں گے، اس کو جگہ کتنی دیں گے آپ؟ کیا جب وہ بور کا پودا آپ لے کے آئیں گے وہ اتنی مٹی ساتھ لے کے آئے گا جو آپ اتنی مٹی میں اس کو رکھ کے بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں نہ بڑھا سکتے. اس کا مطلب ہے اس سے کئی گنا آپ کو خود کو کرنا پڑے گا. آپ اس کے لیے بھی تو کوئی تیاری کریں نا جی، آپ اس کی طرف بھی تو خیال کریں نا. پھر ہمارے جو معاملات ہیں زندگی کے، ان میں آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو لڑائیاں جھگڑے ختم نہیں ہوتے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک آپ کا ذاتی گلاس ہے، اس کو کوئی 10 لوگ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہر وقت نہیں رہتا کہ یہ ہماری دکان میں نے گلاس لا کر 10 لوگ ایک ہی جگہ پہ ملازم ہیں تو ایک آدمی گلاس خرید کے لاتا ہے تو اس کو یہ ذہن میں رہتا ہے کہ نہیں کہ یہ میں خریدا تھا؟ رہتا ہے نا، کیونکہ وہ اس نے خود خریدا ہوتا ہے. تو وہ جس کے باپ نے اس کو لے کے دیا ہے وہ اپنی چیزوں کا اپنی خیال نہیں کرے گی، وہ استعمال آپ ان کی کریں. یعنی ہم سارے یہی کر رہے ہیں نا، استعمال ان کی چیزیں ہم کریں، پریشر بھی ان کے اوپر. آخر کیسے سوچنے ذرا. یعنی ان چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا تبدیلی لائیں گے تو حالات تبدیل ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات تبدیل ہوں تو ہمیں خود کو تھوڑا بہت بدلنا ہوگا. اللہ توفیق دے. تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں. پھر میں عرض کرتا ہوں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کو دیکھو کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا. فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تم نے کیا کیا ہے اللہ نہیں جانتا؟ تو پھر بتانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو اپنا احساس کرنا ہے نا جی، اپنا خیال کرنا ہے نا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا رکھا ہے، کیا چھوڑا ہے میں نے آگے. ہم جتنا ہے وہ سارا دنیا کے لیے، جتنا ہے سارا دنیا کے لیے رکھا ہے، کچھ آخرت کے لیے بھی تو کریں نا ہم. اللہ توفیق دے. میرے بھائی یہ ہمارا زندگی کا جو وقت ہے نا، میرا آپ کا، ہم تھوڑے ہیں کیا ہے، لیکن یہ زندگی کا وقت ہمارا ایک ایک کر کے ہم ختم ہو رہے ہیں. ہمارا یہ وقت گزر رہا ہے. اور واللہ یہ وقت یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ساتھی گزر گیا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار ابھی جوان تھا. ابھی آج ہمارا ایک دوست، ایک بھائی ہمارا، ایک میرے فوت ہو، میں ایک شادی میں گیا ہوا تھا، اسی فیملی کے اندر ایک وفات ہے، 42 سال کا لڑکا وفات ہو گئی ہے. تو بھئی یہ چیزیں ہیں ساتھ لگی ہوئی. یعنی یہ موت عمر کو نہیں دیکھتی. یہ تو اللہ رب کریم نے فرمایا نا کہ دیکھو یہ موت کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. یہ عام فہم باتیں ہیں، عام روٹین کی باتیں ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں ہر وقت، لیکن وہ جو رواجات ہیں ہمارے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک بات عرض کروں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ایک جگہ ہے وہاں میرے بزرگ ڈیرے جا کر نا کوئی جانور کا ذبیحہ کرتے تھے، تو میں چاہتا ہوں میں بھی وہاں پر جا کر ذبیحہ کروں. یہ بات سنی ہے نا جی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ وہاں بات کیا ہے، کہا کسی ہمارے ڈیرہ بزرگ کوئی ادھر فوت ہوا تھا، دفن ہو گیا، اس کے بعد ہماری ایک روٹین بنی ہوئی ہے، وہاں جب قربانی کرنی ہے تو وہاں جا کر لیتے. فرمایا نہیں کرنی. کیوں؟ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ویسے بری نہیں ہوتی.
مطلب ویسے وہ بری نہیں ہوتی، لیکن وہ اس لیے بری ہو جاتی ہیں کہ وہ آگے ایک نیا نظریہ قائم کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو نظریے قائم ہو چکے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے نہیں کچھ کرنا چاہیے ہمیں. یعنی وہ کام جو ہمارے نظریے قائم ہو چکے ہوئے ہیں، جو ہمارے ہاں وہ باتیں مطلب اس طرح آپ عام ہو چکی ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی سر پیر اسلام میں نہیں ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا ہمیں. اللہ توفیق دے. یہ ہمارا بیٹھنا بٹھانا آنا جانا، یہ ساری سفر کی سہولتیں لینا وقت دینا، یہ اس کا کوئی مقصد حل ہو. اور وہ تب ہے جب میں اپنے آپ کو بدلوں، آپ اپنے آپ کو بدلیں. اس سے کوئی غرض نہیں کہ کتنے لوگ ہیں، غرض اس سے ہے کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی کتنی لا رہے ہیں. یعنی میں ایک ہوں، اپنے اندر کوئی تبدیلی لا رہا ہوں، آپ اپنا احساس کریں نا، اپنے اندر کوئی تبدیلی بھی لا رہے ہیں. جب اپنے اندر تبدیلی کوئی نہیں تو پھر کیا مقصد ہے؟ یہ تو پھر باقی سارے معاملات تو چل ہی رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دینا کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، ان تعلیمات کو ہر ممکن کوشش کر کے ان کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة